آخر کب تک ادیب کو ایک ناکارہ آدمی سمجھا جائے گا؟ کب تک شاعر کو ایک گپیں ہانکنے والا متصور کیا جائے گا؟ کب تک ہمارے لٹریچر پر خود غرض اور ہوس پرست لوگوں کی حکمرانی رہے گی؟ کب تک؟ عدالت ایک ایسی جگہ ہے جہاں توہین برداشت کرنا ہی پڑتی ہے۔ خدا کرے کسی کو جس کا نام عدالت ہے اس سے واسطہ نہ پڑے، ایسی عجیب جگہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ افسانہ نگار اس وقت اپنا قلم اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔ زندگی سے مجھے پیار ہے، حرکت کا دلدادہ ہوں، چلتے پھرتے سینے میں گولی کھا سکتا ہوں، لیکن جیل میں کھٹمل کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ یہاں اس پلیٹ فارم پر یہ مضمون سناتے سناتے آپ سب سے مار کھا لوں گا اور اف تک نہیں کروں گا، لیکن ہندو مسلم فساد میں اگر کوئی میرا سر پھوڑ دے تو میرے خون کی ہر بوند روتی رہے گی۔ اگر آپ مجھے پتھر مارنا ہی چاہتے ہیں تو خدارا ذرا سلیقے سے ماریے، میں اس آدمی سے ہرگز اپنا سر پھڑوانے کے لیے تیار نہیں جسے سر پھوڑنے کا سلیقہ ہی نہ آتا ہو۔ اگر آپ کو یہ سلیقہ نہیں آتا تو سیکھیں۔ دنیا میں رہ کر جب آپ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور محفلوں میں جانا سیکھتے ہیں، وہاں پھر پتھر مارنے کا ڈھنگ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ ادب ایک فرد کی اپنی زندگی کی تصور نہیں۔ جب کوئی ادیب قلم اٹھاتا ہے تو وہ اپنے گھریلو معاملات کا روزنامہ پیش نہیں کرتا، اپنی ذاتی خواہشوں، خوشیوں، رنجشوں، بیماریوں اور تندرستیوں کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کی کلمی تصوروں میں بہت ممکن ہے آنسو اس کی دکھی بہن کے ہوں، مسکراہٹیں آپ کی ہوں اور کہکنے ایک خستہ حال مزدور کے۔ میں سزائے موت کے قابل نہیں، میں جیل کے حق میں بھی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیل انصاف کی اصلاح نہیں کر سکتا، لیکن میں ایسی اصلاح خانوں کے حق میں ہوں جو غلط رو انسانوں کو صحیح راستہ بتا سکیں۔ کل بازار جانا ہوا اور دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا۔ واپسی پر انہی دونوں کو اٹکلیاں کرتے دیکھا۔ پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پہ لڑے تھے اور آج تک نہیں بھولے۔ سنا ہوا ہے کہ ہر برا آدمی غسل خانے میں سوچتا ہے، لیکن مجھے تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ میں برا آدمی نہیں، اس لیے کہ میں غسل خانے تک میں نہیں سوچ سکتا، لیکن حیرت ہے کہ پھر بھی میں پاکستان اور ہندوستان کا بہت بڑا افسانہ نگار ہوں۔ تم غربا کے غیر محتطم مصائب پر ہنستے ہو، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں پیش نہیں کر سکتی، اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ حادثے بھی یوں آتے ہیں جیسے ربڑ کے اڑتے ہوئے غبارے، ان سے بھی کھیلنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ لیڈر کھٹمل ہیں جو وطن کی کھاٹ میں چولہوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کی نفرت کے ابلتے ہوئے پانی کے ذریعے باہر نکال دینا چاہیے۔
لیڈر جلسوں میں سرمایہ اور سرمایہ داروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ خود سرمایہ اکٹھا کر سکیں۔ کیا یہ سرمایہ داروں سے بدتر نہیں؟ یہ چوروں کے چور ہیں، رہزنوں کے رہزن۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام ان پر اپنی بے اعتمادی ظاہر کر دیں۔ بعض اوقات جب کبھی میں کسی شائستہ حال انسان کے سینے سے آہ بلند ہوتے دیکھتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں شہر نہ جل جائے۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ وہ مرد کون تھا جس نے پہلی بار کسی عورت کو چھیڑا؟ اس کے متعلق تاریخ سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہت ممکن ہے باغ عدن کی کسی گھنی جھاڑی کے عقب میں یا کسی سایہ دار درخت کے نیچے حضرت آدم ہی نے یہ سلسلہ شروع کیا، کیونکہ وہ جنت سے یوں ہی تو نہیں نکالے گئے تھے۔ تحریر و تقریر میں، شعر و شاعری میں، سنگ سازی و صنم تراشی میں فحاشی تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ترغیب ٹٹولنی چاہیے۔ اگر یہ ترغیب موجود ہے، اگر اس کی نیت کا ایک شائبہ بھی نظر آ رہا ہے، تو وہ تحریر، وہ تقریر، وہ شعر، وہ بت قطعی طور پر فحش ہے۔ جس طرح کیچڑ میں کنول پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سرمایہ پرست یہودیوں کے ایک گھرانے میں سرمایہ شکن کارل مارکس پیدا ہوا۔ 5 مئی سن 1818 کو ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے متعلق اس کے باپ نے یہ رائے قائم کی کہ یہ بڑا ہو کر شیطان نکلے گا۔ کارل مارکس بڑا ہو کر شیطان نکلا یا فرشتہ، اس کا کچھ اندازہ تو ہماری موجودہ نسلیں کر چکی ہیں۔ قطعی فیصلہ آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں ہے۔ سانڈ جب بو سونگھ کر گائے کے پاس جاتا ہے تو اسے بدن پر عطر لگانا نہیں پڑتا۔ بنیادی طور پر ہم سب حیوان ہیں، اس لیے عشق و محبت میں جو دنیا کی سب سے پرانی طلب ہے، انسانیت کا زیادہ دخل نہیں ہونا چاہیے۔ کام چور نوکر تو قریب قریب سبھی ہوتے ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر باقاعدہ چور ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہے جس کا واسطہ دے کر تم چندے اکٹھے کرتے ہو اور محل بناتے ہو تو اس سے مانگو، چندہ لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لوگوں نے لاش نکالی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفایاب ٹھہرا۔ موسم اگر خوشگوار ہو تو میں عموماً بہک جاتا ہوں۔ شام کا جھٹ پٹا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب قسم کی اداسی گھلی ہوئی تھی۔ جوان کنوارے آدمیوں کے دل میں ایسی اداسی ضرور موجود ہوتی ہے جو پھیل کر ایسے موقعوں پر بہت وسعت اختیار کر لیا کرتی ہے۔ اس کی ناک مجھے بہت پسند ہے۔ میرے پاس ہلکے گلابی رنگ کا ٹی شرٹ ہے، مجھے صرف اس لیے عزیز ہے کہ اس کی پالیوں کی دستی اس کی ناک سے ملتی جلتی ہے۔ آپ ہنسیں گے، مگر ایک صبح کو جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو میرے دل میں عجیب و غریب خواہش پیدا ہو گئی کہ اس کی ناک پکڑ کر اس کے ہونٹوں کا رس پی لوں۔